وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اور ہم نے چلا دیا تھا اس کے درمیان ایک پانی کا چشمہ بھی. نہر یہاں پہ سمجھیں، اب دیکھیے نا باغ کے لیے پانی چاہیے، اب نہری انتظام تو اس زمانے میں تھا نہیں. اب کسی کے سے پانی لینا ہے تو پتہ نہیں کبھی بند کر دے، کبھی روک دے، کبھی کیا ہو، ایسا بھی کچھ نہیں. مطلب خود مکتفی تھا، اسی کے اندر اپنا چشمہ پانی، جیسے آج کل ٹیوب ویل کسی کا اپنا ہو، اس طرح اس کا پانی بھی اپنا تھا باغ کا. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اس کا اپنا پھل بھی تھا. اپنا پھل ہونے کا کیا مطلب؟ اولاد بھی تھی. اب آپ سوچیں، یہ جب ہم کہتے ہیں نا فلانا مال و دولت والا ہے، آج جب ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو ذہن میں نوٹ آتے ہیں، روپیے، ٹھیک ہے، 5000 کا نوٹ، 10 جو ہے نا 1000 کا نوٹ. پہلے وقتوں میں مال و دولت کسے کہتے تھے؟ مال مویشی، دولت اقتدار، دولت سلطنت، یعنی آپ کا رقبہ کتنا ہے، آپ کے نوکر چاکر کتنے ہیں، یہ سارا مل کے دولت ہے. اور مال کا مطلب مال مویشی، ڈھور ڈنگر، یہ مال ہے. اصل مال تو آپ کا یہ ہے، باقی اجناس ہے وہ اناج ہے، وہ کھانے پینے کی چیز ہے، وہ مال نہیں ہے، وہ تو کھا پی کے خرچ ہو جائے گا. مال جسے کہتے تھے وہ یہ ڈھور ڈنگر کو کہتے تھے. اور سلطنت جو ہے وہ ہے دولت. بینک دولت پاکستان، یعنی سلطنت پاکستان کا بینک، یہ دولت وہ جسے ہم دولت کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ وہ دولت نہیں ہے. یہ جیسے سراج الدولہ تھا، سلطنت کا سورج. تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو دنیا کی جو دولت ہو سکتی ہے وہ ساری کی ساری اس کے پاس موجود تھی. اور دوسری اہم ترین شے ہوتی تھی بیٹے، اولاد. ایک یہ مال و اسباب میں یہ چیزیں آ گئیں، ڈھور ڈنگر آ گیا، یہ اقتدار آ گیا. اور دوسری اہم ترین شے اپنے پاس اپنے بیٹے، یعنی یہ وراثت کس کو دینی ہے، کس نے سنبھالنا ہے آگے، کون اسے لے کے چلے گا، اور بازو کون بنے گا. ظاہر ہے کل ڈاکہ پڑے کون روکے گا؟ پولیس تو نہیں ہے، کوئی عدالت تو نہیں ہے. وہ زمانہ تو اب آیا ہے نا، ماڈرن زمانہ. پہلے تو آپ کی اپنی اگر طاقت ہے تو آپ سروائیو کرو گے، نہیں تو کوئی آئے گا اور آپ کو اڑا کے لے جائے گا، آپ کے باغ پر قبضہ کر لے گا. کون پوچھنے والا ہے اس سے؟ تو بیٹے آپ کی طاقت ہیں. تو وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اس کا اپنا باغ بھی، ثمر بھی تھا، پھل بھی تھا، یعنی اولاد بھی تھی. اب یہ ساری چیزیں اس کے پاس جمع ہوئیں. اب دیکھیے، اگر یقین آخرت پر ہو تو اس کو کیا سمجھے گا؟ یہ امتحان ہے، جو میرے رب نے میرے اوپر احسانات کیے ہیں، یہ امتحان ہے. اور اگر آخرت کا یقین نہ ہو تو کیا سمجھے گا؟ وہ آگے آ رہا ہے. فرمایا فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، تو اس نے کہا اپنے دوست سے. یہ تو بوتے میں، اگر اس کے پاس یہ مال و اسباب نہ ہوتا تو اس کے دماغ میں یہ خناس نہ آیا ہوتا. اس سے ملتی جلتی بات ہے جو سورہ بقرہ میں آئی ہے، ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا جو مکالمہ ہے. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان ربی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. قال انا احیی و امیت، اسے کہا میں زندہ کرتا ہوں، میں مارتا ہوں. اس سے پہلے کیا ہے کہ الم ترى، کہ آپ نے نہیں دیکھا، الذی حاج ابراہیم فی ربہ، جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں. کیوں کیا؟ ان آتاہ اللہ الملک، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہی دی تھی. اگر بادشاہ نہ ہوتا تو جھگڑا نہ کرتا. اس کے دماغ میں یہ خناس اس کی بادشاہی نے پیدا کر دیا تھا. اسی طرح سمجھ لیجئے اس کے دماغ میں یہ خناس اس کے مال و دولت نے پیدا کر دیا تھا. عام طور پہ جو لوگ محنت کر کے کچھ پوزیشن پہ پہنچ جاتے ہیں نا، ان کے دل میں بھی یہ خناس آ جاتا ہے کہ میں کوئی بڑی بلا ہوں، کہ آخر جو ہے نا باقی لوگ پیچھے رہ گئے، میں اتنا ترقی کر گیا ہوں. تو سیلف میڈ ہیں، وہ جو سیلف میڈ ہوتے ہیں تو ان کے اندر پھر اس طرح کا خناس آ جاتے ہیں. الا ماشاء اللہ، سب میں نہیں آتا، لیکن اکثر و بیشتر ہم نے دیکھا ہے کہ جب دنیا کی دولت ملتی ہے تو سب سے پہلے اللہ کو بھولتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ ہوتا تو باقیوں کو بھی دیتا. چونکہ میں نے محنت کی اور مجھے ملا ہے، اور دوسروں نے محنت نہیں کی اس لیے انہیں نہیں ملا، اس لیے وہ گویا خدا کا بھی انکار کرتے تھے. یہ خناس اب اس کے اندر بھی تھا. اس نے کہا اپنے دوست سے، پرانا جو جگری یار تھا لیکن غریب تھا، اس سے کہا وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، جبکہ وہ اس سے بات چیت کر رہا تھا، انا اکثر منک مالا، میں مال کے اعتبار سے تجھ سے زیادہ ہوں، وَأَعَزُّ نَفَرًا، اور میری نفری تجھ سے بڑھ کر ہے. اب یہ دیکھیے، نفری کا ایک مطلب کیا ہوگا؟ بیٹے میرے زیادہ ہیں. اور نفری کا دوسرا مطلب کیا ہوگا؟ میرے نوکر چاکر غلام وہ زیادہ ہیں.
اور تم جوتیاں چٹکھاتے ہو، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب آپ یہ بات بندہ کب کہتا ہے؟ یہ جن کے سامنے کہی جا رہی ہیں ان کو سامنے رکھیں تو سمجھ آئے گی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرداران قریش کو قرآن مجید سناتے تھے تو وہ بدلے میں کہتے تھے کہ ہماری چوپال میں شام کو لوگ زیادہ بیٹھتے ہیں، وہ بدلے میں کہتے تھے ہمارے پاس مال و دولت زیادہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا تھا کہ یہ اللہ ہی نے دیا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت اور اولاد دی ہے تو اگر یہ قرآن کوئی بڑھیا شے ہوتی تو یہ بھی ہمیں دیا ہوتا۔ سورہ زخرف میں یہ مضمون آیا ہے، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، یہ قرآن مجید ہماری ان دو بستیوں میں سے کسی عظیم انسان کے اوپر نازل کیوں نہیں ہوا؟ یعنی وہ اپنے آپ کو عظیم سمجھتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کے پاس مال و دولت نہیں ہے، ان کے پاس مال و دولت ہے۔ اب خناس سمجھ میں آیا؟ جس کے پاس مال و دولت آ گیا اس نے سمجھا میں عظیم ہوں، جس کے پاس مال و دولت آ گیا اس نے سمجھا میں خدا کا لاڈلا ہوں، جس کے پاس مال و دولت آ گیا اس نے سمجھا میں خدا کا چہیتا ہوں۔ اس لیے یہ تو انعامات ہیں جو اللہ نے مجھے دیے ہیں، یہ نعمتیں ہیں جو اللہ نے مجھے دیے ہیں۔ لیکن سورہ کہف تو یہ بتا رہی تھی یہ انعام نہیں ہے، یہ امتحان ہے۔ جتنا مال زیادہ ہوگا، جتنا اختیار زیادہ ہوگا، جتنی اولاد زیادہ ہوگی، جتنا اقتدار بڑا ہوگا، اتنی بڑی مسئولیت ہے، اتنی بڑی جواب دہی ہے، اتنی بڑی اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ ایک آدمی ہے بس، اس کی اولاد ہی نہیں ہے، ایک بیوی ہے تو اس نے اپنا جواب دینا ہے، اپنی بیوی کا جواب دینا ہے، ایک کی اولاد ہے تو اس نے اپنے پورے کنبے کا بھی جواب دینا ہے کہ ان کی رہنمائی کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے کیا کیا تھا۔ ایک آدمی ہے اس کے 20 ملازم ہیں تو اس نے 20 ملازموں کا بھی جواب دینا ہے، ان کا بھی ظلم کیا تھا، انصاف کیا تھا، حقوق پورے دیے تھے نہیں دیے تھے، کیا کیا ان کے ساتھ، ایکسپلائٹ کیا تھا، ان کا حق دیا نہیں دیا، سارا ان کی جواب دہی بھی کرنی پڑے گی۔ ایک بادشاہ ہے تو جن کو سمجھ ہوگی وہ تو کانپیں گے کہ اتنی بڑی ذمہ داری اٹھانے کے ہم قابل نہیں ہیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کو نیند کیوں نہیں آتی؟ یہ حضرت ابو بکر کیوں کہتے ہیں کہ کاش میں چڑیا ہوتی جو درخت کی ٹہنی پہ بیٹھ کے چہچاتی رہتی ہے، اسے پرواہ نہیں ہوتی، کاش میں گھاس کا تنکا ہوتا جس کا کوئی حساب نہیں ہونا۔ تو جنہیں پتہ ہو آگے جا کے حساب ہونا ہے تو ان کے پاس جتنے اسباب زیادہ ہوں گے اتنے گھبرائیں گے، اتنا ڈریں گے، اتنے ان کے اندر عاجزی پیدا ہوگی کہ اللہ کو جا کے اس کا حساب دینا ہے۔ اور جس کو آخرت کی پرواہ نہ ہو وہ اتنا اکڑے گا، اس کے اندر خبت عظمت اتنا آئے گا کہ میں تو بہت عظیم آدمی ہوں۔ یہ خبت اس کے اندر آ گیا تھا کہ میں عظیم آدمی ہوں، کیوں؟ میرے پاس مال و اسباب ہے، یہ میرا باغ ہے، یہ میری اولاد ہے، اور تو نہ اولاد نہ مال و اسباب، اور تو مجھے سمجھاتا ہے۔ یعنی حکیم تو میں ہوں، سمجھدار تو میں ہوں، وزڈم تو میرے پاس ہے، دانائی تو میں رکھتا ہوں، تو تیرے پاس کوئی عقل کی بات نہیں، کوئی سمجھ کی بات نہیں، اس لیے کہ تیرے پاس اسباب نہیں۔ یہ ہے وہ خناس جو پیدا ہوتا ہے۔ اور کیوں پیدا ہوتا ہے؟ دنیا کی زینت نے جو نقص پیدا کیا وہ یہ ہے، جو سوچ پیدا کر دی، وہ نقطہ نظر الٹا ہو گیا سارا۔ تو اس نے اس سے کہا کہ انا اکثر من کا مالم و اعز و نفرا و دخل جنتہ۔ اچھا، یہی سوچتے ہوئے اسی خناس میں وہ اپنے اس باغ میں داخل ہوا۔ اب دیکھیے نا، ابھی آپ بحث کر کے آئے ہوں اپنی دکان کے بارے میں یا اپنے کاروبار کے بارے میں، اور پھر آ کے اس گرمی میں اپنا دفتر کھولیں، بلکہ یہ کہ آپ آئیں تو نوکر آپ کے لیے دفتر کھولے، اندر داخل ہوں، اے سی چل رہا ہو، ٹھنڈا یک کمرہ ہو، فوراً آپ کو جناب گلاس پیش کیا جائے ٹھنڈے کا، پھر پوچھا جائے کہ آپ نے گرم میں کیا لینا ہے یا فروٹ پہ گزارا کرنا ہے، پوچھ تاچھ کرنے والے بھی ہوں، تو آپ کے دل میں فوراً خیال نہیں آئے گا دیکھو اللہ کا کتنا بڑا مجھ پہ احسان ہے، اور وہ بیوقوف آدمی مجھ سے کہتا تھا کہ یوں کرو تو وہ کرو، تو یہ ساری نعمتیں جو مجھے ملی ہوئی ہیں۔ تو اسی طرح جب وہ اپنے باغ میں داخل ہوا تو جو بحث کر کے آیا تھا وہ اس کے دماغ میں وہ سوالات گھومنا شروع ہوئے، اور اس نے دوبارہ اپنے آپ سے کہا، اس کے دل میں اب یہ خیال آیا، بلکہ اس کا اظہار بھی اس نے کیا، وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، وہ داخل ہوا اپنے باغ میں، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اس حالت میں کہ وہ اپنی جان کے ساتھ ظلم کرنے والا تھا، ظلم کر رہا تھا۔ یہ ظلم کیا ہے یہ آگے وضاحت آ جائے گی، یہ جب آگے وضاحت آئے گی تو ہم چونک جائیں گے کہ کیا مطلب ہے ظلم کا۔ ظلم شرک کو کہتے ہیں، ان الشرک لظلم عظیم،
یہاں کیا شرک ہوئی ہے؟ اس نے کوئی سجدہ کیا کسی غیر اللہ کو؟ نہیں کیا۔ اس نے کوئی اس کے علاوہ کسی کی کوئی پرستش کی ہے؟ نہیں کی ہے۔ غیر اللہ سے کوئی مناجات کی ہے؟ نہیں کی ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں کیا ہے۔ تو وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا تھا۔ قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، اس نے دل ہی دل میں یہ بات کہی، یا ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے دوست سے بھی کہی ہو کہ میں یہ خیال نہیں کرتا کہ میرا یہ باغ کبھی بھی ویران ہوگا۔ اب اس کا مطلب کیا؟ اس نے ہو سکتا ہے یہ کہا ہو کہ یہ اللہ کی دین ہے، اللہ دیتا ہے تو لیتا بھی ہے، اولاد دیتا ہے تو چھین بھی لیتا ہے، کاروبار دیتا ہے تو مٹا بھی دیتا ہے۔ اللہ سے ڈرو، تم اپنے اس کے اوپر جو ہے نا اتنا بھروسہ نہ کرو، اسباب پر نہ کھو جاؤ، اللہ سے یقین رکھو، اللہ پر توکل کرو۔ اس طرح کی بات کی ہوگی، باغ کو ویران بھی ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا نہیں، اب وہ اپنے آپ کو یقین دلا رہا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ میرا باغ کبھی بھی ویران ہوگا، کبھی بھی برباد ہوگا، کبھی بھی تباہ ہوگا۔ وما اظن الساعۃ قائمۃ، اور میں یہ گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہوگی۔ وَلَئِن رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي، لیکن اگر مجھے لوٹا ہی دیا گیا اپنے رب کی طرف، یعنی بالفرض محال، اصل تو میں یہ سمجھتا ہوں لائق فائق آدمی ہوں، سمجھدار آدمی ہوں، دنیا کمائی ہے تو آخر لائق ہوں تو کمائی ہے، تو اس لائقی کی بنیاد پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ قیامت نہیں ہوگی۔ یہ ویسے ہی مولوی لوگ جنہیں کوئی اتنی سمجھ نہیں ہوتی، بسم اللہ کے گنبد میں بند ہوتے ہیں، تو یہ ان نے ڈھکوسلے بنا لیے ہیں اپنے دل کو سہارا دینے کے لیے کہ دنیا میں تو کچھ ملا نہیں تو سارا حلوہ جا کے جنت میں کھائیں گے، اور یہاں پہ کوئی گھاس نہیں ڈالتا، اور وہاں پہ ہم جناب پورے ملک کی بادشاہت کریں گے، اور یہاں جو ہے نا مولوی کو کوئی جو ہے نا وہ لفٹ نہیں کراتا تو وہاں حوروں کا تصور انہوں نے پال لیا ہے۔ یہ مولویوں کے سہانے سپنے ہیں جو انہوں نے خود دیکھے، اور وہی اپنے جو ہے نا فالوورز کو دکھا کے گمراہ کرتے ہیں ان کو۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ دنیا ہی کی زندگی ہے، آخرت و آخرت کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ڈھکوسلے لوگوں نے، مذہبی لوگوں نے افیون جو ہے نا پلا رکھی ہے اپنی عوام کو اور اپنے فالوورز کو اور متبعین کو اور پیروکاروں کو، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، وَلَئِن رُدِدْتُ، یہ ابھی ہلکے لیول کا لبرل تھا، کوئی اتنا زیادہ نہیں ہوا تھا، جتنا میں نے جہاں تک پہنچا دیا وہاں تک نہیں پہنچا تھا، اس سے نیچے۔ بالفرض محال اگر مجھے لوٹا ہی دیا گیا اپنے رب کے پاس، إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا۔ اب یہ دیکھیے، یہ ہے دھوکہ جس میں وہ مبتلا، فریب، دجل۔ کیا کہ میں جب لوٹ کے جاؤں گا اپنے رب کے پاس تو اس سے بہتر وہاں پہ پاؤں گا۔ اس کے پاس کون سے جبریل علیہ السلام آئے تھے یہ بتانے کے لیے کہ یہ تجھے ادھر اس سے بہتر ملے گا؟ کوئی نہیں آئے تھے، تو کیوں کہہ رہا ہے؟ سوچ ہے، سوچ، دماغ کی بات ہے کہ اس کا مطلب لوٹنے کا مطلب کیا ہے؟ رب ہے، لوٹنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہے۔ تو اگر اللہ ہے تو مجھے دنیا میں جو ملا پھر اللہ نے دیا، تو اللہ نے دیا تو مجھے پسند کیا تو دیا، تو جس نے یہاں دیا وہاں کیوں نہیں دے گا؟ وہاں بھی دے گا، اور وہ جگہ اگر یہاں سے بہتر ہے تو مجھے یہاں سے وہاں بہتر دے گا۔ اب سمجھ گیا اس کا جو سوچنے کا لائن ہے یہ ہے۔ اب غلطی اس میں کیا ہے؟ دنیا میں جو دیا تھا امتحان کے لیے دیا تھا، وہاں جو دے گا انعام کے لیے دے گا، یہاں اس نے اسی کو انعام سمجھ لیا کہ مجھے دیا تو اس لیے دیا کہ مجھے پسند کرتا ہے۔ سبق کیا ہے؟ دنیا میں ملا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پسند کرتا ہے۔ دنیا میں جس کو بھی دیا، یہاں تک کہ دین کا علم بھی دیا تو امتحان کے لیے دیا، اس سے آگے کیا بات ہو؟ دین کا علم بھی اگر دیا تو امتحان کے لیے دیا۔ مجھے اگر زیادہ دیا، آپ کو کم دیا، میرا اپنے لیول کا امتحان ہے، آپ کا اپنے لیول کا امتحان ہے۔ یہ جو ہمیں حق بات کہنی پڑتی ہے بے وقوفوں کی طرح اور اپنی جان پھنسانی پڑتی ہے، یہ اس علم کا نتیجہ ہے۔ اگر اس کا حق ادا نہیں کرتے، عام آدمی نہیں پکڑا جائے گا، وہ مولوی پکڑا جائے گا جسے صحیح بات معلوم ہے اور نہیں بتا رہا، کتمان حق کا مرتکب ہو رہا ہے۔ تو علم سے یہ تو نہیں ہوا گیا کہ بھائی کوئی بڑی فضیلت مل گئی۔ فضیلت تب ملے گی جب اس کا حق ادا کرے گا تو، اور حق ادا کرنے میں جان جاتی ہے تو جائے۔ ابراہیم کی جان پر نہیں بن گئی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر نہیں بن گئی تھی، اور اصحاب کہف کی جان پر نہیں بن گئی تھی۔ یہاں کوئی بھی چیز جو بھی ملی ہے وہ نعمت تب ہے جب اس کا حق ادا کیا جائے گا۔ اگر اس کا حق ادا نہیں کیا جائے گا وہی زحمت ہے۔ صحت زحمت ہے، آنکھ زحمت ہے، بینائی زحمت ہے، دولت زحمت ہے، اقتدار زحمت ہے، اگر ہدایت کے ساتھ نہیں ہے تو کوئی نعمت نہیں۔ اولاد نعمت نہیں ہے اگر ہدایت نہیں ہے تو۔ ہر شے نعمت تب بنے گی جب اس کے ساتھ ہدایت آئے گی۔
اب جو آدمی یہ سمجھے کہ مجھے یہ سارا مال و اسباب دنیا ملا ہے تو میں ہدایت پر بھی ہوں، یہ اس کی غلطی ہے. میں فضیلت کا حامل ہو گیا ہوں، یہ اس کی غلطی ہے. یہ ٹھوکر ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے جس میں یہ مبتلا ہے. اور اسی فریب میں مبتلا رہتے ہوئے اس کی آنکھ بند ہوتی ہے، اسے ایمان کی توفیق نصیب نہیں ہوتی. میرے پاس اقتدار ہے، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس مال ہے، میرے پاس اسباب ہیں، یہ ہوتا ہے پھر یہ پھندہ بن جاتا ہے. اسی لیے کہا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم انہیں درجہ بدرجہ چڑھا کے لے کے جائیں گے. چڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ سمجھیں گے ہم ترقی کر رہے ہیں، کاروبار بڑھ رہا ہے، پھیل رہا ہے، پھول رہا ہے. یہ ہمارے پھندے میں پھنس رہے ہیں. ہم ادھر سے چڑھا کے انہیں لے جائیں گے، انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا. غافل کے غافل رہیں گے، کبھی ان کی آنکھ کھلے گی نہیں. تو جتنی دنیا بڑھتی رہتی ہے غفلت بڑھتی چلی جائے گی، جتنی پھیلتی جائے گی دنیا اتنی غفلت بڑھتی چلی جائے گی. تو فرمایا کہ اس نے یہ کہا کہ مجھے وہاں اس سے بھی بہتر ملے گا. قال لہ صاحب، اب یہ آیا دوسرا نقطہ نظر. اس کا جو ساتھی تھا، وہ جو فقیر، غریب، مسکین، محتاج، جس کے پاس کوئی دنیا کا ساز و سامان نہیں، فقیر، فاقے والا، اس نے کہا وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، جبکہ وہ اس سے بات چیت کر رہا تھا، اَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ، کیا تو اس ہستی کا کفر کرتا ہے جس نے تجھے پیدا کیا، من تراب، مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر اس مٹی کا نطفہ بنایا، ثم سواک رجلا، پھر اس نطفے سے تجھے چنگا بھلا آدمی بنا دیا. اس ہستی کا انکار کرتے ہو. لیکن هو اللہ ربی، لیکن میرا رب تو وہ ہے. یار یہ بیچ میں رب کی بحث کدھر سے لے آیا؟ یہ کچھ کہہ رہا ہے، وہ کچھ سمجھا رہا ہے مجھے اور آپ کو. اللہ تعالیٰ اس کے جو الفاظ یہاں پیش کر رہے ہیں کچھ سمجھا رہے ہیں کہ وہ جو پہلا شخص تھا اس کا رب مال و دولت تھا، اسباب دنیاوی اس کے رب تھے. یہ اسے بتا رہا ہے میرا رب اللہ ہے، جس پر میری توقع ہے، جس پر میرا بھروسہ ہے، جس پر میری امید ہے، جس سے میں توقع رکھتا ہوں. تو ساری توقعات دنیا سے وابستہ، اسباب دنیا سے وابستہ کر کے بیٹھا ہے، ساری امیدیں یہاں لگا کے بیٹھا ہے، سارا توکل اس پہ کر کے بیٹھا ہے. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ تو یہ رب کا کفر کر دیا. اس رب کا جس نے تجھے اس مال و اسباب نے تو تجھے پیدا نہیں کیا، اولاد کو تو نے پیدا کیا، اولاد نے تو تجھے پیدا نہیں کیا. وہ رب تو وہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا، اور کس طریقے سے مٹی سے نطفہ، نطفے سے تجھے اچھا بھلا چنگا بھلا انسان بنا دیا. لیکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا. یہ شرک کا مضمون کیوں آ گیا یہاں؟ جو اس کو اللہ نے سمجھ دی تھی، اس سمجھ کے مطابق یہ شخص شرک کا مرتکب ہو رہا تھا. یہ بت نہیں تھے، مورتیاں نہیں تھیں، صنم نہیں تھے. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند. اقبال کا مصرع یاد ہے؟ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ. یہ بھی بت ہیں، یہ خیال میں آ جانے والے بت ہیں. یہ شکل والے بت نہیں ہیں، یہ خیال میں بت بن جاتے ہیں. وہم و گما، اس کو بھی لا الہ الا اللہ کی ضرب کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ شخص اصل میں اس وہم میں مبتلا تھا، دنیا کے اس فریب میں مبتلا ہو گیا. تو میرا رب تو اللہ ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. گویا تم نے اسباب کو اللہ کے ساتھ شریک کیا ہوا ہے. وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ. اب یہ دیکھیے، میں نے ایک بات کہی تھی نا کہ اسباب تو ایک بندہ مومن کے پاس بھی ہوتے ہیں. حضرت عثمان کے پاس تھے یا نہیں تھے؟ عبد الرحمن ابن عوف کے پاس تھے یا نہیں تھے؟ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تھے یا نہیں تھے؟ اور بھی دولت مند بہت سے مسلمان گزرے ہیں، آج بھی ہو سکتے ہیں. کل ایک مسلمان بادشاہ بھی ہو سکتا ہے. آگے ذوالقرنین کا ذکر بھی آتا ہے. مسلمان کا نقطہ نظر کیا ہوگا؟ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ، کیوں نہیں ایسا ہوا جب تو اپنی جنت میں داخل ہوا؟ قُلْتَ، تو نے کہا ہوتا، مَا شَاءَ اللَّهُ، جو اللہ نے چاہا. یہ میں کوئی بڑی بلا نہیں بن گیا ہوں، کوئی بہت بڑا عہدیدار، کوئی بادشاہ میں نہیں بنا، یہ میرے رب کی مرضی ہے، اس نے مجھے اس مقام تک پہنچایا. بھائی اتنا سارا فرق ہے جی، کوئی بہت عظیم بات نہیں ہے، اتنی ساری باریک سی بات ہے. یہ جس مقام پر میں بیٹھا ہوں، یہ میں اپنی زور بازو سے نہیں بیٹھا، یہ مجھے میرے رب نے یہاں لا کے بٹھایا. یہ جو میرا مرتبہ ہے یہ میری رب کی عطا ہے، یہ میری محنت کا ثمر نہیں ہے. اتنی بات سمجھ میں آ جائے تو ایمان ہے، یہ نہیں سمجھ میں آئی تو یہی تو کفر ہے. بات چھوٹی سی ہے، اترتی نہیں ہے.
سر میں درد ہوتا ہے، اسپرو کی گولی کھاتے ہیں، مانتے ہیں کہ اسپرو کی گولی سے یقین جو ہے وہ درد ختم ہو گیا۔ اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ گولی کھانے سے درد ختم نہیں ہوا، اللہ ہی نے لگایا تھا، اللہ کے اذن سے ختم ہوا ہے، گولی ذریعہ بنی ہے، گولی درد دور کرنے والی نہیں ہے، درد دور کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اب دیکھیے یہ بات اگر ہم جا کے آج ڈاکٹر صاحب کسی کے سامنے کریں تو مطلب وہ ہمارا ہو سکتا ہے لحاظ کر لیں، معذب آدمی ہوں، کہیں یار چلے، لیکن دل میں کیا سوچیں گے؟ ہو سکتا ہے بعد میں بھی خیال کریں، کسی کے سامنے ذکر نہ کریں، لیکن دل میں یہ خیال آئے گا کہ یار آج پہلا بندہ ہی چول ملے، سویرے سویرے چول نہ مت ہمارے، یہی آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اور جس نے 4 کتابیں دنیا کی پڑھ لی اس کے دل میں بھی یہی خیال آئے گا یا نہیں آئے گا؟ لیکن ایمان کا تقاضا میرے بھائیو یہی ہے، گولی سے آرام نہیں آتا، آرام اللہ کے اذن سے آتا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ بس ہر بندہ سوچ لے، میں نے اس لیے بہت نیچے کی مثال آ کے سامنے آپ کے رکھ دی ہے، تو وہ تو اپنے باغ میں داخل ہوا، تو نے یہ کیوں نہیں سوچا یہ اللہ کی عطا ہے؟ ماشاء اللہ، جو اللہ نے چاہا، میری یہ محنت کا ثمر نہیں، جو اللہ نے چاہا، ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ، کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے اللہ کے سوا۔ یہ یقین ہو جانا بھائی، یہ ایمان ہے۔ یہ یقین اگر نہیں ہے تو پھر ایمان نہیں ہے۔ کون سا ایمان؟ دیکھیے کفر نہیں ہو جائے گا، کافر نہیں ہوں گے آپ، یہ دل والے ایمان کی بات ہو رہی ہے، وہ جو دل کے اندر اطمینان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ ان ترانی انا اقل منک مالا و ولدا، اگر تو نے دیکھا تھا کہ مال اور اولاد کے اعتبار سے میں تم سے کمتر ہوں اور تیری شان بلند ہے، تو بجائے یہ فخر کرنے کے تو سوچتا اللہ نے مجھ کو بڑا دیا ہے، اللہ کا مجھ پر بڑا احسان ہے، یوں کیا ہوتا تو نے۔ فاسا ربی، اب وہ کچھ اس کو بھی دل میں چوٹ لگ گئی، تو وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کی دل کی آہ سے ڈرو، وہ کوئی آہ نکلی اس کی، فاسا ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، تو مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا کرے گا، دنیا میں بھی تیری جنت سے بہتر عطا کرے گا۔ وَيُرْسِلْ عَلَيْهَا حُسْبَانَ، اچھا یہاں تک تو خیر تھی، وہ کوئی زیادہ ہی دکھی ہو گئے بزرگ، تو انہوں نے کہا تیرے جنت کے اوپر وہ بھیجے گا ایک جھونکا ہوا کا، کوئی آسمان سے آفت بھیجے گا، مِنَ السَّمَاء فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور اسے چٹیل میدان بنا دے گا، ختم، یہ باغ اجاڑ دے گا، ویران کر دے گا۔ اور یُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا، یا اس کے پانی کو گہرا کر دے گا، ابھی تو اوپر سے چشمہ ابل رہے ہیں تو پانی نیچے چلا جائے گا، فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا، تو پھر تو پانی کو استطاعت نہیں رکھے گا حاصل کرنے کی۔ بس ان کی زبان سے یہ نکلا، وہ جو بھی ساتھی تھے اس کے، اور اس کے بعد وہ بات ہو گئی، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، تو لپیٹ لیا گیا اس کا پھل، فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا، تو اگلے دن وہ اپنی تلیاں ملتا رہ گیا اس خرچ پر جو اس نے وہاں پہ کیا تھا، یعنی جو انویسٹمنٹ تھی وہ بھی ساری ڈوب گئی، کچھ نہیں بچا اس کے لیے۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور وہ باغ پڑا ہوا تھا اپنی ٹٹیوں کے اوپر، وہ جو سارے تھے وہ اوپر تھے اور باغ نیچے تھا۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اب اسے سمجھ آئی کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ کون سا شرک ہے یہاں پہ دیکھ لیں، باغ شرک ہے۔ کیوں؟ توقع اس سے تھی، کیوں امید اس پر تھی، کیوں بھروسہ اس پر تھا۔ اب اس کی روشنی میں آج کی تہذیب کا جائزہ لے لیں، جسے ہم نے دجالی تہذیب کہا تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ مسلمان 1.5 ارب ہیں، باقی دنیا جو ہے نا وہ 6 ارب کے لگ بھگ ہے۔ 6 ارب ان چلیں مسلمانوں کو ایک طرف کر دیں، 6 ارب کا نقطہ نظر کیا ہے؟ اسباب پر ہے یا نہیں ہے؟ وسائل پر ہے یا نہیں ہے؟ اسباب دنیا پر ہے یا نہیں ہے؟ اچھا یہ میں نے اس لیے آپ کے ساتھ یہ بات کی تھی تاکہ آپ آرام سے مان لیں۔ اب اگلی بات سوچیں، مسلمانوں میں سے کتنے دانے ایسے نکلیں گے کہ جن کا توکل اسباب سے ہٹ کر اللہ پر ہوگا؟ جیب میں پیسے نہ ہو نا تو دل ہوا ہو جاتا ہے، سمجھ ہی نہیں آتی کیا کریں اور کیا نہ کریں، عدم اطمینان۔ تو ہمارے دلوں کو سکون کس سے ملتا ہے؟ جیب میں پیسے سے ملتا ہے۔ الا ان پیسہ، یہ جو پیسے والے ہیں ان کو تو سکون، تطمئن القلوب تو پیسے سے ہوتا ہے۔
پیسے نہیں ہیں تو پھر بچہ بیمار ہے کہاں لے کے جائیں، پیسے نہیں ہیں تو روٹی کہاں سے لائیں، پیسے نہیں ہیں تو سفر کیسے کریں۔ آج کی دنیا وہ ہے کہ جس نے ہمیں پیسے یعنی دولت کا مرید کر دیا ہے، مرشد بن گئی ہے۔ اب یہاں وہ اقبال کا شعر سامنے لائے نا، عہد حاضر ملک الموت ہے تیرا کہ جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش۔ یہ ایک بندے کا قصہ تھا، آج ساری انسانیت کا قصہ ہے۔ تو اس کا وہ باغ ویران ہو گیا، اس نے کہا کاش یہ شرک میں نے نہ کیا ہوتا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ، اس کا کوئی جتھا نہ ہو، کوئی فوج نہیں تھی اس کے پاس، يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی۔ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، نہ وہ خود انتقام لے سکا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، اس طرح ثابت ہوا اختیار سارے کا سارا اللہ کے پاس ہے۔ اختیار، بیماری سے شفا دینے کا اختیار ڈاکٹر کے پاس یا اللہ کے پاس؟ اللہ کے پاس۔ دنیا میں ہماری ضرورتیں پوری کرنے اسباب پر یا اللہ کے اختیار میں؟ اللہ کے اختیار۔ اختیار اللہ کا ہے، کل کا کل ثابت ہو گیا۔ یہ پورا واقعہ ایک بات سمجھا رہا ہے، اختیار سارے کا سارا اللہ کے پاس ہے، ولایت اس کی ہے۔ وَهُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا، بدلے کے اعتبار سے بھی وہی بہتر ہے، عاقبت کے اعتبار سے بھی وہی بہتر ہے۔ دیکھیے اس نے کہا تھا دنیا تو میری بہتر ہے ہی، مرنے کے بعد بھی مجھے اس سے بہتر ملے گا۔ اس کا جواب ہے نہ، جس نے اللہ کے اختیار کو مانا وہی دنیا میں، اس کو بھی دنیا اور آخرت دونوں اس کی بہتر ہیں۔ اس نے دنیا میں بھی صحیح وقت گزارا، آخرت میں بھی برکتیں اس کے لیے ہیں، جو جسے دنیا کے اسباب ملے اس کے لیے نہیں ہیں۔ یہ مثال دے کے بات سمجھائی، اور مثال دے کے بات سمجھانے کے بعد اب اس کا سبق ہے جو آگے بیان کیا۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا، ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال بیان۔ یہ تو دو آدمیوں کی مثال، اب ان کے لیے یعنی میرے آپ ہم سب کے لیے مثال آ گئی ہے۔ دنیا کی زندگی کی مثال کیا ہے؟ کمائن، جیسے پانی ہوتا ہے، انزلناہ من السماء، جسے ہم نے آسمان سے اتارا ہے، بارش ہوئی ہے، فاختلط بہ نبات الارض، اس سے زمین کی روئیدگی گڈمڈ ہو کے روئیدگی نکل آتی ہے، بیج اور مٹی اور پانی رل مل کے پھر وہ فصل اگ آتی ہے۔ فاصبح حشیما، تو وہ ہو جاتی ہے چورا چورا، یعنی پہلے وہ نکلی پھر جوان ہوئی پھر چورا چورا ہو گئی، بس بن گئی، تذروح الریاح، جسے ہوائیں اڑاتی ہیں۔ کیا بات بتائی، آپ پیدا ہوتے ہو، جوانی کو پہنچتے ہو، پھر بال سفید ہوتے ہیں، پھر ڈلوان کا سفر شروع ہوتا ہے، پھر اتھے درد تو اتھے درد، اور ادھر جاؤ تو ادھر جاؤ، ادھر سے آ نکلی ادھر سے چک پڑی، اور پھر کرتے کرتے جناب کوئی نہ کوئی بیماری لگی، بندہ جناب قبر پہ پہنچا، مٹی سے نکلا تھا مٹی ہو گیا، تذروح الریاح۔ یہ زندگی کا سفر ہے۔ آپ اس میں بادشاہ بن جاؤ، آپ اس میں کوئی بہت بڑے بلینئرز بن جاؤ، آپ اس میں کوئی دنیا کے بہت بڑے فنکار بن جاؤ، کوئی بہت بڑے کرکٹر بن جاؤ، بڑے کامیاب انسان بزنس مین بن جاؤ، دورانیہ آپ کے پاس کل اتنا ہی ہے، جیسے ایک فصل کا دورانیہ ہے ایسا ہی آپ کا بھی ایک دورانیہ ہے، 60 سال 50 سال 70 سال عیاشی کے، ان میں باقی تو فکر مندی کے سال ہوتے ہیں۔ کسی نے کوئی امپائر کھڑی کرنی ہے تو اس کے لیے محنت کتنی کرنی پڑے گی، کسی نے پروفیشن میں کوئی ایکسل کرنا ہے تو اس کے لیے دن رات ایک کرنے پڑیں گے، تو مشقت ہی مشقت ہے۔ انجوائمنٹ کے 5-10 سال ہی ملیں گے، وہ بھی پتہ نہیں ملیں گے، یا ہم غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ لائف انجوائے کر رہا ہے، بڑی کوالٹی لائف بسر کر رہا ہے، وہ اس سے جا کے پوچھیں تو وہ بھی بیچارہ ٹرنکولائزر کھا کے سو رہا ہوتا ہے، اس کے بغیر اسے نیند نہیں آ رہی ہوتی۔ تو اگر چین سے ہوتا تو آرام سے نیند آ گئی ہوتی، معلوم ہوا چین تو پھر بھی نہیں، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے، وہ تو پوری ہی نہیں ہوتی، کسی طرح پوری نہیں ہوتی، چین تو پھر بھی نہیں ملا۔ تو یہ زندگی کا کل دورانیہ ہے جس کے لیے اپنا سارا کچھ وقف کر دیتے ہو۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر اقتدار رکھتا ہے، قادر ہے، سب کر سکتا ہے۔ وہی اختیار کی بات آ گئی، ثابت ہو گیا نا، اللہ سب کر سکتا ہے، اس کا باغ اڑا دیا، اور یہ کہ وہ غریب کو اللہ تعالیٰ نے ویسا دے دیا، اللہ سب کر سکتا ہے۔ اب آیا وہ سبق، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہے، یعنی اس پر تم پرکھے جاتے ہو، یہ وہ کسوٹی ہے جس پر رگڑ کے تم جانچے جاتے ہو، who is who and what is what۔
اس میں پڑھ کر، اس کے فریب میں پڑھ کر کوئی سمجھے مجھ جیسا کوئی اور نہیں اور میں بڑا عظیم ہوں، دھوکے میں پڑ گیا، فریبی ہو گیا۔ مغرور جسے ہم کہتے ہیں نا، بندہ بڑا مغرور ہے، ہم سمجھتے ہیں اکڑے ہوئے کو مغرور کہتے ہیں، یہ لفظ غرور سے بنا ہے۔ مغرور جس پر غرور آ گیا ہو، یعنی جو دھوکے میں آ گیا ہو، غر جو ہوتا ہے نا، یہ دھوکے کو کہتے ہیں۔ مغرور جو دھوکے میں ہو، جسے دھوکے میں کر دیا گیا ہو، یہ مغرور ہے۔ تو اب آپ سمجھیں کہ یہ دھوکہ کھایا ہوا انسان ہے کہ جو اس فریب میں مبتلا ہو گیا۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، یہ باقی نہیں رہتے، مال اور اولاد، زندگی کا دورانیہ سمجھ آئی نا، جیسے فصل کا دورانیہ، اس میں مال اور اولاد ہیں تو یہ اگلے دورانیے میں ساتھ نہیں ہوں گے۔ آگے کیا ساتھ ہوگا؟ باقی رہنے والے نیک اعمال ہیں، مال اور اولاد باقی نہیں رہیں گے، وہ نیک اعمال باقی رہیں گے، وہ محنتیں باقی رہیں گی، وہ جو آگ میں چھلانگ لگائی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خاطر، وہ باقی رہے گی۔ وہ جسم باقی نہیں رہے گا، وہ تو مٹی سے مٹی ہو گیا۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس اقتدار ہے، وہ باقی نہیں رہے گا، اس نے جو اللہ کے لیے محنت کی ہے وہ باقی رہے گی۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، ان کا اللہ کے ہاں، تیرے رب کے ہاں ثواب، بدلہ بھی بہت خوب ہے، اور یہ وہ خیر عملا، امید کے اعتبار سے بھی وہی ہیں۔ یہ جو آپ نے امید باندھی ہے، دھوکے پہ باندھی ہے کہ یہ آگے کام آئیں گے، یہ فریب ہے، کچھ سہارا نہیں دیں گے، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ اصل سامان جو ہے وہ نیک اعمال ہیں جو آگے جا کے کام آئیں گے۔ یہ ہے بنیادی نقطہ نظر، یہ ہے اصل بات، یہ ہے زندگی کی حقیقت، یہ ہے حکمت کی چابی۔ اگر یہ آپ کے پاس نہیں ہے تو حکمت دانائی آپ کو نہیں مل سکتی۔ دنیا کے بارے میں صحیح نقطہ نظر کا ہونا، حکمت تو اس کے بعد شروع ہوگی۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، ابھی نہیں سمجھ آئے گی آپ کو ہماری باتوں کی، یوں سمجھ لینا، اس کا مطلب جو فل ان دی بلینکس کریں تو یہ ابھی نہیں سمجھ آئے گی تو آ جائے گی سمجھ۔ جس دن ہم پہاڑوں کو سیر کرائیں گے، یعنی اڑا دیں گے پہاڑوں کو، یعنی جیسے ریزہ ریزہ کر کے، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تم دیکھو گے زمین کو صاف پڑی ہوئی ہے، ابھی تو کہیں اونچی ہے، کہیں نیچی ہے، کہیں موڑ ہیں، ڈلوان ہیں، ایسا نہیں ہوگا، ایک ہی میدان بن جائے گی، ساری زمین ایک میدان، کوئی موڑ نہیں، کوئی اونچائی نہیں، کوئی نیچائی نہیں۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، تمام لوگوں کو ہم جمع کر لیں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر تا صبح قیامت، جو متنفس زمین کے اوپر آیا سب کے سب جمع کر دیے جائیں گے زمین کے اوپر۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، حشر یعنی حشر کرتے ہی جمع کرنے کو ہے۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، کسی ایک کو بھی پیچھے نہیں چھوڑیں گے، چھپ کوئی نہیں سکے گا۔ وہ جیسے ہوتا ہے نا جی، سارے جمع ہو تو کوئی بچہ چارپائی کے نیچے گزرنا، ایسا کچھ نہیں، سب کے سب جمع ہوں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور سب کے سب تیرے رب کے سامنے صف بصف کھڑے کر دیے جائیں گے، پیش کر دیے جائیں گے، پیشی ہوگی۔ ہائی کورٹ میں پیشی ہوتی ہے تو کتنی مصیبت آتی ہے، تو وہ تو پیشی رب کے سامنے ہوگی اور سب کی ہوگی۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اب وہاں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ہم لے آئے نا تمہیں جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ عالم ارواح میں سب تم اکٹھے تھے، پھر دنیا میں اپنے اپنے وقت پہ آئے اور چلے گئے، اکٹھے کبھی نہیں ہوئے، آج ہم نے پھر تمہیں اکٹھا کر دیا، سارے کے سارے اولاد آدم یہاں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا، ہم لے آئے نا تمہیں، كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، لیکن تمہیں دنیا میں جا کے یہ دھوکہ لگ گیا تھا، زوم ہو گیا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت رکھا ہی نہیں، یعنی اللہ کے سامنے جا کے پیش ہی نہیں ہونا۔ یا تو دھوکہ لگ گیا یا غفلت طاری ہو گئی، یہ بھی ہو سکتا ہے نا۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ مرنے کے بعد جینا ہی نہیں، آج بھی بہت سے مسلمان بھی اس جگہ پہ جتنی یونیورسٹی میں زیادہ پڑھ لیں تو تبھی کمال کو پہنچتے ہیں جب وہ انکار کر دیں، تب سمجھتے ہیں علم کامل ہوا ہے، اس کے بغیر علم کامل ہی نہیں ہوتا۔ لیکن یہ کہ جو مانتے بھی ہیں وہ غفلت کا شکار رہتے ہیں، وہ ترجیح دنیا کو دیتے ہیں، آخرت کو نہیں مانتے، یعنی اس کو ترجیح نہیں دے رہے ہوتے۔ تو تمہارا یہ زوم تھا کہ تمہارے لیے کوئی وعدہ کا دن مقرر ہی نہیں کیا گیا، تو آج تو یہاں آ کے کھڑے ہو گئے۔ وہ وضع الکتاب، اور وہ جو اللہ کا ریکارڈ ہوگا، میں کتاب کا ترجمہ ریکارڈ کر رہا ہوں، آپ کمپیوٹر کر لیں، وہ بڑا ریکارڈ جو ہے وہ سامنے لا کے رکھ دیا جائے گا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، تو تم دیکھو گے مجرم لوگوں کو، مشفقین، ڈر رہے ہوں گے، مما فی، جو کچھ اس میں درج ہوگا، جو ان کے ریکارڈ میں لکھا ہوا ہوگا اس سے وہ ڈر رہے ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہوں گے وَيْلَتَنَا، ہائے ہماری شامت، مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، یہ کیسی کتاب ہے، کیسا ریکارڈ ہے،
کیا کچھ اس کے اندر درج ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی بات چھوڑی ہے مگر سب گن کے رکھی ہے. ایک ایک عمل ہمارا سب جو ہے وہ محفوظ ہے. ووجدوا ما عملوا حاضرا. اور جو انہوں نے اعمال کیے ہوں گے اپنے سامنے موجود پائیں گے. اب دیکھیے میں نے آپ کے سامنے شروع میں ایک بات کی تھی کہ اس میں مختلف واقعات بیان ہوئے. ان واقعات کو پہلے ہم نے سمجھنا ہے کیا, پھر وہ جس دور میں ہوئے اس دور میں ان کا معنی کیا تھا, حضور کے دور میں ان کا معنی کیا تھا, اب ہمارے دور میں ان کا معنی کیا ہے. اب یہ جو واقعہ ہے اسے ایک مثال کے طور پر لی, چونکہ مثال بیان کی گئی ہے تو اس کے جیسے اصحاب کہف تو ایک تاریخی واقعہ ہے تو یہ بے شک تاریخی واقعہ نہ ہو, ایک مثال کے طور پر بات ہے, اسے اسی درجے میں رکھیں. یہ بات اس دور میں بھی سمجھا دی گئی کہ اپنے بیٹوں پر اور اپنے مال و اسباب پر تکیہ نہ کرو, تکیہ اپنے نیک اعمال کے اوپر کرو. ہمارے دور کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو ہماری ایجوکیشن, ہماری تعلیم, پورا نظام تعلیم جو بنایا گیا 1857 کے بعد لارڈ میکالے کے ذریعے سے, اس نے ہمیں یہی چیز سکھائی کہ محنت کرو گے تو دنیا میں آگے بڑھو گے. اس میں کوئی نہ اللہ تھا نہ رسول تھا نہ آخرت تھی. اور سیدھی بات, 3 کی جگہوں پہ 3 تھے. جو پہلے ہماری جو بسم اللہ ہوتی تھی بچے کی تو اسے سکھایا جاتا تھا اللہ ہے جس نے ہمیں بنایا ہے, یہ جو ہم کھا رہے ہیں یہ اللہ نے ہمیں دیا ہے, اس میں سے ہم کھا رہے ہیں. یہ تربیت ہوتی تھی گھر میں, یہ چل پڑتی تھی بات. لقمہ منہ میں ڈالا, اللہ کا شکر ادا کرو, بسم اللہ پڑھ کے شروع کرو, ایک ذہن بننا شروع ہو گیا. کھا کے الحمدللہ کہو. اب آپ کو یہ ساری چھوٹی چھوٹی باتیں لگیں گی لیکن اس کے پیچھے پورا فلسفہ ہے. اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ یہ ہماری محنت نہیں, اللہ کی عطا ہے. لیکن اب جو نئی بات آئی وہ کیا ہے؟ یہ ہم دیکھیں, یہ ہم نے محنت کی ہے تو آپ کو پڑھایا ہے, آپ کو ہم نے لکھایا ہے, ہم نے خود محنت کی ہے تو آپ کو ایک اچھی زندگی بسر کرنے کا موقع دے رہے ہیں. اب اولاد کی یہ تربیت ہو رہی ہوتی ہے. اور بیٹا محنت کرو گے تو زندگی میں آگے بڑھو گے. میں محنت کا انکاری نہیں ہوں, میں صرف محنت ہی پر جو ہے وہ منحصر ہو جانے کی نفی کر رہا ہوں, اس کو غلط بتا رہا ہوں. اللہ ماشاء اللہ کو بھول جاتے ہیں ہم. اگر اللہ نے نہ چاہا تو آپ کی ساری محنت کھڈے لائیں, آپ کی ساری جو ہے کیا کرایا اس پر پانی پھر جائے گا. آج ہماری تعلیم میں یہ چیزیں نہیں ہیں. اب 2.5 سال کے بچے کو ہم جا کے اسکول داخل کرا دیتے ہیں. بہرحال اب آپ سمجھیے, وہ جو دشمن کے بچے کو پڑھانا تھا تو وہ اللہ تو نہیں پڑھانا تھا نا, رسول تو نہیں پڑھانا تھا, آخرت تو نہیں پڑھانی تھی. لارڈ مکالے نے نظام تعلیم بنایا ہے تو کچھ سوچ کے بنایا ہے. تو 3 کے مقابلے میں 3 چیزیں لانی ہیں. اللہ کے مقابلے میں کائنات پر غور و فکر. اللہ کو چھوڑو, پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے, یہ دنیا تو ہے نا, آکسیجن تو ہے نا, پانی تو ہے نا, چاند تو ہے نا, سورج تو ہے نا, ستارے تو ہے نا, گلیکسیز تو ہے نا, یہ اتنی بڑی وسیع و عریض کائنات ہے نا. دوڑو, ستاروں پہ کمنڈ ڈالو, اور ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں وہ مسخر کرو. تو مریں گے تو اللہ کو دیکھ لیں گے, ابھی کیا جلدی ہے دیکھنے کی. اللہ کے مقابلے میں کائنات, آخرت کے مقابلے میں دنیا کو جنت بناؤ. یعنی آسائشات جمع کرو, یعنی لگزریس لائف بسر کرو. زندگی شداد کی سوچ وہ اب عالمی ہو, وہ ایک شداد میں آئی تھی اب عالمی ہو گئی ہے. ہر آدمی زندگی کو بہتر سے بہتر کرنے کے چکر میں پڑا ہوا ہے. تیسری بات کیا ہے؟ روح, اس کی فکر نہ کرو. جسم, اس کی ضرورتیں پوری کرو. میرا جسم میری مرضی. یہ نتیجہ نکلا ہے. یہ وہ سوچ ہے جو آج گلوبل ہے, اور یہ وہ سوچ ہے جو مسلمانوں کو گھول کے پلائی گئی. اور اب یہاں سے بات اب شروع ہوگی, چونکہ اب ہم نے بر صغیر کے حوالے سے بات کرنی ہے تو تھوڑی سی اب میرا خیال ہے یعنی ہو سکتا ہے آپ کو اچھا بھی نہ لگے, لیکن یہ کہ یہ جو انگریزی تعلیم کا گڑھ تھا یہ کہاں واقع تھا؟ یہ علی گڑھ تھا. یہ علی گڑھ تھا. اور اس کے نتیجے میں پھر وہ بابو پیدا ہوئے نا, جو بیبون سے ہوتے ہوئے جو بابو بنے, وہ میں نے پچھلی اس میں آپ کو ساری کہانی سنا دی. اور یہ جو ساری سوچ جو چھا گئی یہ اسی کے نتیجے میں چھا گئی. اب یہ بات ظاہر ہے جلدی جلدی ہضم نہیں ہوتی, لیکن میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھوں کہ سر سید احمد خان کون تھے. سر سید احمد خان ایک دینی شخصیت تھے. ان کی ابتدائی تعلیم دینی تعلیم تھی.
وہ اپنے عمل میں، اپنی شخصیت میں، اپنے کردار میں ایک مکمل روایت پرست انسان تھے. پسند بھی نہیں کر رہا ہوں، روایت پرست انسان. یہ لمبی داڑھی، گھر میں پردہ. آج بڑے سے بڑے بنیاد پرست مسلمانوں کے گھروں میں پردہ نہیں ہوتا. ان کے گھر میں ایسا پردہ کہ انہوں نے انگریز عورتوں کو بھی اپنے گھر نہیں آنے دیا. دین کا جذبہ ایسا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر کتاب لکھی گئی تو اس کا جواب دینے کے لیے، جواب تو کہا میں نے لکھ دیا ہے، وسائل نہیں ہیں، تو کہا میری حویلی بیچ دو. وہ میں اپنی حویلی بیچ کر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توہین ہوئی ہے اس کا جو جواب ہے وہ کتاب شائع کراؤں گا. یہ باتیں ہم بھول جاتے ہیں. اور یہ کہ مسلمانوں کے لیے بڑا ان کے اندر درد تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب تک ہم یہ دنیاوی علوم حاصل نہیں کریں گے ہندوؤں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا ہندوؤں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں یہ تعلیم حاصل کرنی پڑے گی. اب یہاں سے وہ بات شروع ہو رہی ہے جو سمجھنے کی ہے. دیکھیں یہاں قرآن مجید میں ایک لفظ میں نے نوٹ کرایا تھا اصحاب کہف کے قصے میں، وَلْيَتَلَطَّفْ. آپ کو یاد ہے؟ کتنوں کو یاد ہے میں نے نوٹ کروایا تھا؟ کیوں کروایا تھا؟ اس دن کے لیے کرایا تھا. اگر تو آپ نے غار میں بیٹھنا ہے ساری دنیا سے کٹ کر تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ اپنی زندگی جئیں. لیکن اگر آپ نے معاشرے میں جا کے سودا خرید کے لانا ہے تو تلطف سے کام لینا پڑے گا، اس کے بغیر آپ معاشرے میں چل نہیں سکتے. یہ بھی تو اصحاب کہف کی معاملہ ہے نا. تو اگر آپ رہبانیت اختیار کر لیں، دنیا سے کٹ جائیں تو پھر تو ٹھیک ہے آپ کی حکمت عملی. لیکن اگر آپ نے دنیا میں رہنا ہے، اور ظاہر ہے اگر آپ نے دین کی خدمت کرنی ہے تو دنیا میں رہنا ہے، تو دنیا میں رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو اسباب بھی چاہیے نا. اسباب میں دل نہیں لگنا چاہیے، اسباب میں دل نہیں لگنا چاہیے. لیکن اسباب کے بغیر تو دنیا نہیں چلتی. اور نہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ آپ اسباب کو چھوڑ کر دنیا کے سامنے مجھے امتحان میں ڈالو، لوگوں کے سامنے کہ چھت سے چڑھ کے چھلانگ لگاؤ سیڑھی کے بغیر کہ اللہ خیر کرے گا میں نیچے اتر جاؤں گا 5ویں منزل سے. تو پھر جو نیچے اترتے ہوئے حالت ہوگی نیچے پہنچ کے وہ تو سب کو معلوم ہے. یہ تو اللہ کو امتحان میں ڈالنے والی بات ہے. تو یہ اب ایک امبیلنس ہی پیدا ہونا چاہیے میری وہ ساری بات سے. ظاہراً کیا مسئلہ ہے کہ اسباب درکار ہیں، مسلمان کو بھی درکار ہیں، کافر کو بھی درکار ہے. فرق کیا ہوگا؟ کافر کا کلی اختیار اسباب کے اوپر ہوگا، مسلمان اسباب جمع کرے گا لیکن یہ کہ وہ سمجھے گا کہ اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے، یقین اللہ پر رکھے گا، اسباب پر یقین نہیں رکھے گا. توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر. تو اگر آپ کو اسباب چاہیے اسلام کو غالب کرنے کے لیے تو پھر اپنے اندر کچھ تلطف پیدا کرنا، نرمی پیدا کرنی پڑے گی. اس نرمی کے دائی بن کے کھڑے ہوئے سر سید احمد خان. لیکن اس میں کوئی زیادہ ہی سختی بھی ہو گئی. سائنس کا دور تھا، اس میں بعض بنیادی دینی باتوں کے حوالے سے بھی انہوں نے غلطیاں کی ہیں، بڑے بڑے بلنڈر مارے ہیں. ان کے ہاں فرشتوں تک کا انکار ہے، معجزات کا انکار ہے، کیونکہ اس کی کوئی سائنٹیفک توجہ نہیں ہو سکتی. پانی تو سطح ہموار رکھتا ہے، وہ اس میں تو کوئی یہ تو علیحدہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اب کیا کریں؟ لہٰذا جہاں پہ جم کے کھڑا ہونا تھا وہاں جم کے کھڑے نہیں ہو سکے، مانتے ہیں. لیکن یہ کہ ان کو نیت کے اعتبار سے غلط نہ سمجھیں. میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مسئلہ دیکھیں، میرے پاس بھی گاڑی ہے، آپ کے پاس بھی گاڑی ہے، ایک کافر کے پاس بھی گاڑی ہوگی. اگر میرے اندر ایمان ہے تو میں سمجھوں گا کہ گاڑی پہ بیٹھوں گا، سٹارٹ کروں گا، پیٹرول ڈالوں گا، ہوا پوری کروں گا، لیکن یقین یہ رکھوں گا کہ اللہ نے چاہا تو میں پہنچوں گا، نہ چاہا تو نہیں پہنچوں گا. اسی لیے میں پڑھوں گا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. یہ میں پڑھ کے تو اس کو چلاؤں گا. کافر ہوگا وہ کہے گا ٹھیک ہے ٹینکی فل ہے، ٹائر بالکل نئے ہیں، ہوا پوری ہے، گاڑی کا انجن بھی جو ہے نا تازہ میں نے بنوا لیا ہے، ساری جو ہے نا فٹنس بھی ٹھیک ہے، تو میں پہنچ جاؤں گا. بس اتنا سارا فرق ہے. اس کو اپنے اسباب پر بھروسہ ہے. مومن کو اسباب اس کو زیر استعمال لاتا ہے، بھروسہ اس کے اوپر نہیں کرتا. یہی بات اس نے کہی تھی اپنے دوست سے. یہ نہیں کہا کہ باغ بنایا کیوں، یہ نہیں کہا کہ باغ چھوڑ دو، یہ کہا کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تم نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ اللہ کی عطا ہے. یہ بس اتنا سارا فرق ہے، چھوٹا سا فرق ہے لیکن بہت بڑا فرق ہے. سمجھنے کے اعتبار سے چھوٹا سا ہے، کرنے کے اعتبار سے بہت بڑا ہے. تو اسی طرح سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی دنیا کا علم حاصل کرتا ہے، اس لیے حاصل کرتا ہے کہ میں اس کے ذریعے سے دنیا کے اسباب جمع کروں گا.
دوسرا آدمی دنیا کا علم حاصل کرتا ہے اور اس لیے حاصل کرتا ہے کہ میں اس کے ذریعے سے دین کی خدمت کروں گا، تو علم تو دونوں دنیا کا حاصل کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ نیتوں کے اعتبار سے فرق ہو جائے گا۔ تو سر سید احمد خان شخصیت کی حد تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس معاملے میں اباؤٹ ڈاؤٹ ہیں کہ ان کی نیت خالص تھی، وہ کوئی ایجنٹ نہیں تھے، وہ انگریز کے کوئی جو ہے نا پٹھو نہیں تھے، وہ مسلمانوں کے ہمدرد تھے، ان کے بے خواب تھے، جو اس وقت انہوں نے سوچا وہ بہتر تھا۔ اب خالص آئیڈیل کی سطح پہ اگر آپ سوچیں تو اصحاب کہف کا طرز عمل اختیار کرنا، دنیا سے کٹ کر جا کے غار میں بیٹھ جانا بھی تو کوئی اسلام نہیں ہے، یا ہے؟ نہیں ہے، یہ تو مجبوری تھی کہ وہ آپ کو کرنا پڑا، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جسٹیفائیڈ ہے۔ تو پھر اتنا ہی آپ الاؤنس دوسرے کو بھی دیں کہ جس نے یہ سمجھا کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، جتنا الاؤنس ادھر دے رہے ہیں اتنا ہی الاؤنس ادھر دیں، جتنی سپیس ادھر دے رہے ہیں اتنی سپیس ادھر دیں، وہ بھی مسلمان یہ بھی مسلمان۔ تو اگر یہ کام کرنے سے جو آئیڈیل نہیں ہے، اس سے کمتر کام کرنے سے کافر نہیں ہو گئے، تو وہ کیوں کافر ہو گئے؟ اب آگے چلیں، لیکن اس سے ایسے لوگ تو ضرور پیدا ہوئے کہ جنہوں نے یہ والی سوچ اپنا لی ہے، جو ابھی ہم نے جس شخص کی سوچ پڑھی، دنیا دارانہ سوچ، اس سوچ میں مبتلا ہو گئے۔ یہ اس نظام تعلیم نے ایسے لوگ پروڈیوس کیے یا نہیں کیے؟ یہ جتنے بھی ہمارے، بلکہ یہ جو طبقات بنائے جاتے ہیں نا مسلمانوں کے، آج جو طبقے بیان کیے جاتے ہیں، ان میں ایک ہوتے ہیں جی کہتے ہیں یہ ہیں سیکولرسٹ، پھر ہوتے ہیں جی ماڈرنسٹ، پھر ہوتے ہیں ٹریڈیشنلسٹ، پھر ہوتے ہیں فنڈامنٹلسٹ۔ تو یہ انہوں نے تقسیم کی ہے، امریکیوں نے، گوروں نے، ان کی تقسیم ہے، اور اس میں ان کی اسی ترتیب سے دشمنی ہے۔ وہ کہتے ہیں جو سیکولرسٹ ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہم ہی جیسے، ماڈرنسٹ ہیں چلیں گے، گزارا ہوگا ہمارا اور ان کا، یہ جو ٹریڈیشنلسٹ ہیں یہ خطرناک ہیں، یہ ان کے ساتھ ہمارا تہذیبی ٹکراؤ ہے، لیکن یہ کوئی بہت بڑا خطرہ نہیں ہے۔ یہ جو فنڈامنٹلسٹ ہیں نا یہ تباہی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں یہ کون کون ہیں۔ سیکولرسٹ وہ ہیں کہ جو کس اسلام کے، یوں سمجھے کہ قصہ ماضی، میرے اسلام کو قصہ ماضی سمجھو، اور سیکولرسٹ کی جو اگلا درجہ ہے وہ لبرلزم ہے، اور اس کا اگلا درجہ الحاد ہے، ملحد ہو جانا۔ اچھا، یہ جو اس سے نیچے ہیں تو یہ جو ہیں اپنے ماڈرنسٹ، وہ کہ جو دین پر عمل تو کرتے ہیں مگر جو سوکھا سوکھا دین ہوتا ہے، جب مشکل آتی ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، نمبر ایک، یا یہ کہ اسے ٹرانسفارم کر لیتے ہیں، یعنی سازگار بنا لیتے ہیں ماحول کے مطابق۔ داڑھی کتنی رکھنی ہے نہیں رکھنی ہے، خیر ہے، کوئی داڑھی کون سا دین ہے؟ اور یہ پردہ یہ تو ان کا رسم تھی عربوں کی، یہ کوئی اللہ کا حکم تو نہیں ہے، اور سود کھانا حرام ہے، کھلانا تو حرام نہیں ہے، مطلب یہ اس طرح کر کرو کے نظام چلاتے ہیں، دھکا چلیں، چلتا رہے، تمہارا نظام بھی چلتا رہے، ہماری جنت بھی ہاتھ سے نہ جائے، دونوں کام چلتے رہیں۔ یہ ماڈرنسٹ ہو گئے۔ ٹریڈیشنلسٹ کون ہے؟ جو اپنی روایت کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، وہ جو اصحاب کہف تھے نا، جنہوں نے کہا دنیا سے کٹ جائیں گے لیکن یہ کہ اسلام سے کو نہیں چھوڑیں گے، یہ ہیں ٹریڈیشنلسٹ، اور یعنی روایت پرست۔ ایک ہے روایت پسند، یہ روایت پرست ہے جو اپنی روایت کو نہیں چھوڑتا، پکی پکڑی ہوئی ہے، داڑھی پکی رکھے گا، پانچا اونچے رکھے گا، چمچ سے نہیں کھائے گا، ٹیبل پہ نہیں بیٹھے گا، یہ ہے روایت پرست۔ وہ کہتے ہیں چلیں نمازیں پڑھے گا، 5 وقتیاں پڑھے گا، نمازیں مسجدیں وہ آباد رکھے گا، مدارس وہ چلائے گا، یہ ٹریڈیشنلسٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ جو بھی ہوں یہ ہمارا بگاڑ کچھ نہیں سکتے، ان کا ویژن نہیں ہے۔ یہ جو فنڈامنٹلسٹ ہیں یہ کون ہے؟ جو کہتے ہیں دین کا نظام قائم ہونا چاہیے، خلافت آنی چاہیے، غلبہ ہونا چاہیے دین اسلام کا، یہ خطرناک لوگ ہیں۔ یہ ان میں اطاعت کس کا کس سے ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر اطاعت ہو گیا نا ٹریڈیشنلسٹ کا اور فنڈامنٹلسٹ کا تو یہ ہمارے لیے تباہی ہو جائے گی، کیونکہ جو ان کی طاقت بہت زیادہ ہے ٹریڈیشنلسٹ کی، اور انہیں اگر یہ فنڈامنٹلسٹ کی لیڈرشپ مل گئی تو پھر ہماری جگہ نہیں ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے جی؟ ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو ماڈرنسٹ ہیں نا ان کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنا ہے، ان کو زیادہ سے زیادہ مواقع دینے ہیں، ان کو پلیٹ فارم دینے ہیں، کیونکہ ٹریڈیشنلسٹ اور فنڈامنٹلسٹ کے پاس مسجد کا پلیٹ فارم ہے، ان کو کوئی مسجد میں گھسنے نہیں دیتا کیونکہ ان کی داڑھی اس حساب کی نہیں ہوتی، اور کرتوتیں بھی ایسی نہیں ہوتی کہ مسجد میں آ کے یہ نماز پڑھا سکیں، لہٰذا ان کو ہم نے پلیٹ فارم دینا ہے۔ یہ جو کھمبیوں کی طرح آپ کے ہاں اگے تھے نا چینل، یہ اس لیے اگے تھے، اور اس میں پھر آ کے دین سکھانے کے لیے سٹارز آتے تھے، پتہ ہے نا آپ کو دین کون سکھانے آتا تھا؟ فلمی سٹار۔ رمضان نشریات کون کرتے ہیں؟ فلمی سٹار۔ اور پھر نئے نئے علامے نکلے،
وہ بھی جتنے چینل اتنے علامے، یہ سارا اس لیے تھا کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، یہ ہمارے طریقے سے سمجھائیں گے، یہ ادھر لے کے جائیں گے. اور یہ تہذیبی ٹکراؤ جو ہے، یہ کون سا تہذیبی ٹکراؤ؟ یہ جو دو بندوں کا ٹکراؤ ہے. وہ ایک جو کہتا ہے کہ اللہ کو نام کو بیچ میں رکھو، دوسرا جو کہتا ہے وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا. یہ ٹکراؤ ختم کرنا ہے. یہ جو رگڑ ہے نا، اس کو تیل لگانا ہے تاکہ رگڑ ختم ہو، جھگڑا ختم ہو، لبری مداہنت ہو. یہ ہے اصل میں جس کے لیے ہم ان جو ہمارے جو استعمال کریں گے ان کو جو ماڈرنسٹ ہیں. اب آ جائیں اس چیز کی طرف. یہ جو بندہ ہے جس نے مقابلہ کیا، یہ کدھر سے آیا؟ غریب آدمی ہے. آج کے دور میں یہ کون بندہ ہے جس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایسے بندوں کے دماغ درست کیے ہیں؟ وہ تو چلے گئے نا غار میں، انہوں نے تو کچھ نہیں کیا. یہ کئی شخصیتیں جو ایسی اٹھی ہیں، اور یہ جامع شخصیات تھیں جنہوں نے دونوں طرف سے علم سے فیض حاصل کیا. دنیا کا علم بھی تھا جن کے پاس، اور وہ دین کا علم بھی ان کے پاس تھا. جیسے علامہ اقبال کی شخصیت ہے، جیسے مولانا ابوالکلام آزاد کی شخصیت ہے، جیسے مولانا ابوالعالی مودودی کی شخصیت ہے، جیسے ڈاکٹر اسرار احمد گزرے ہیں. یہ میں نے موٹے موٹے نام اس لیے دیے کہ آپ ان کو جانتے ہوں گے، وگرنہ ایسی بہت سی شخصیات ہیں. خالص دینداروں میں سے بھی ایسی شخصیات اٹھی ہیں، جیسے ابوالحسن علی ندوی تھے، اس طرح کے بھی بہت سے لوگ تھے. لیکن جو بات آپ کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے؟ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اٹھ کر وہ جو انگریز تہذیب تھی یا تمدن تھا یا جو دجالیت تھی، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی. ذرا اقبال کا یہ شعر تو سنیں نا. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. یہ جو جیسے یہاں اس بندے نے کہا فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا. کیا یہ وہی شان نہیں ہے؟ اور اسی طرح اور بہت ساری کوٹیشنز میں دے سکتا ہوں، لیکن ابھی میں نہیں دے رہا، میں صرف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ کون سی یہ شخصیات بنی کیسے؟ یہ ہے اگر وہ لوگ جو کاف میں جا کے بیٹھ گئے تھے وہ نہ بیٹھے ہوتے تو وہ میر حسن مولوی کہاں سے پیدا ہوتا جو علامہ اقبال کو دین بچپن میں پڑھاتا. اور اگر اقبال نے وہ دین پڑھ لیا ہوتا اور میونخ میں جا کے فلسفہ نہ پڑھا ہوتا تو اقبال کو کیسے اقبال کہہ سکتا تھا کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. بھائی اسی سے سمجھ لیجئے یہ بھی بڑی غلط بات ہے کہ فلانے کا کوئی استاد نہیں تھا، سب یہ استادوں والے ہیں. ہر بڑے آدمی کو جیسے کہتے ہیں نا، ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جن شخصیات کا میں نے نام لیا ہے ان سب کے پیچھے ایک مولوی کا ہاتھ ہے. اور وہ مولوی بچا کس نے بچایا؟ وہ اصحاب کاف کی سنت سے بچا. اگر وہ نہ کی گئی ہوتی تو مولوی نہ بچتا، ختم ہو گیا ہوتا. ملا کو دمن سے نکال دو، انگریز نکال چکا ہوتا. تو ملا کی ایک امپورٹنس ہے، اس کی ایک اہمیت ہے، اس کی ایک کنٹریبیوشن ہے. اب بس یہ سمجھ لیجئے ارتقاء کے عمل میں جب آپ ترقی کر رہے ہوتے ہیں تو جو سٹیج ایک نہیں رہتی، حالات بدلتے ہیں. بدلے ہوئے حالات کے مطابق آپ کو پوزیشن لینی ہوتی ہے. بچہ ہے، نطفے کی صورت میں ہے، بیج کی صورت ہے، وہی رحم مادر میں جا کے جنین کی صورت اختیار کر لیتا ہے. اب اس کی خوراک، اس کی حفاظت کا سامان مختلف ہو گیا ہے. پیدا ہونے کے بعد ایک نئے سٹیج پہ آ جائے گا. اب جب وہ پیدا ہو چکا تو اب آپ اس کے لیے فیڈر کا بندوبست کریں گے. اب وہ والی چیزیں نہیں جو پہلے چاہیے تھی وہ نہیں درکار. یہاں اب ایک نئی سطح کی ڈیمانڈ ہے جو آپ کو پوری کرنی پڑے گی. جب میں یہ کہتا ہوں یہ ارتقاء کا سفر ہے تو وہ ایک دور تھا جب آپ نے کاف میں پناہ لی ہے. دور اس سے آگے بڑھ گیا، کلام کا دور آ گیا، ڈائلاگ کا دور آ گیا، بات چیت کا دور آ گیا، جو خاور و ہم کا دور آ گیا. تو یہ تو اس سے اگلی سٹیج آ گئی. اب وہ پچھلا دور تو ختم ہو گیا. اب اس تہذیب کا وہ زور بھی نہیں رہا جو کبھی تھا جس کی وجہ سے آپ نے جا کے پناہ لی تھی. اب نئے زمانے کے نئے تقاضے ہیں، اس چیلنج کو میٹ کرنا ہوگا. جیسے دیکھیں نا مکے میں دعوت و تبلیغ ہے لیکن مدینے میں آ کے جہاد و قتال ہے. اب یہاں اگر مدینے میں کوئی بیٹھ کے کہے کہ جی ہم نے تو غار سور میں بیٹھنا ہے یا غار ہرا میں بیٹھنا ہے یا دار ارقم ہی سے نہیں نکلنا ہے تو غلط اپروچ ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟
اب تو غزوہ احد ہے، اب تو غزوہ بدر ہے، اب تو میدان میں کھڑے ہونا ہے۔ اس سے اگلا مرحلہ ہے کہ جب وہ آگے جو چلیں گے تو میں چلاؤں گا، لیکن میں آپ کے سامنے یہاں رکھ رہا ہوں کہ یہ ایک تدریج ہے جو ہمارے سامنے آئی ہے۔ ایک پہلا مرحلہ تھا، اس میں اسلام کو بچانے کے لیے، بیج کو بچانے کے لیے کافی سنت ضروری تھی، لازمی تھی، اس کے بغیر بچ نہیں سکتا تھا۔ پھر ایک دوسرا دور آیا، یہ دو علیحدہ علیحدہ دھارے ہیں۔ محفوظ دھارا وہ تھا جو غار میں جا کے بیٹھ گیا، خطرناک دھارا وہ تھا جو علی گڑھ تھا، لیکن ان دونوں کے ملاپ ہی سے خیر پیدا ہو سکتا تھا۔ چاند پیدا ہوئے، لیکن جو ہوئے انہوں نے دھارا بدلا ہے، رخ تبدیل کیا ہے، سوچیں بدل کے رکھ دی ہیں، اور آج ہم یہ باتیں بیٹھے کر رہے ہیں تو اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ وہ شخصیات پیدا ہوئی تھی، وگرنہ یہ کہ میرے اسلام کو قصہ ماضی سمجھو والی باتیں تو اس سے پہلے کہا، یعنی آج تو بڑا رنگ ہے اسلام کا، آج سے 100 سال پہلے پاتال میں گر چکا ہوا تھا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔